سورہ طور آیت نمبر 44۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مرقوم فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ گزری ہوئی آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لانے والوں کے متعلق بیان ہو رہا تھا۔ وہی سلسلہ ہے اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر یہ آسمان سے آسمان کا ٹکڑا گرتے دیکھ لیں پھر بھی کہیں گے کہ یہ بادل ہیں، تہ بتہ بادل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لانے والے اپنے عناد کی وجہ سے مختلف سوالات کرتے تھے اور وہ مطالبے ہوتے تھے کہ ہمیں فلان معجزہ دکھاؤ، فلان معجزہ دکھاؤ، فلان معجزہ دکھاؤ، پھر ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مطالبہ ایسا ہو کہ اس کے لیے یہ حتمی اور ضروری ہو، اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے کہ اس پہ پھر ایمان لایا جائے، لیکن یہ تو جا بجا قرآن نے کہا ہے کہ وہ اپنے عناد کی وجہ سے اس طرح کے سوالات اور مطالبات کرتے تھے۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے، جس طرح بنی اسرائیل میں سورہ بنی اسرائیل میں گزرا تھا، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا۔ یہ اس طرح کے مطالبات ہیں، ہم نہیں مانیں گے، آپ کا تو باغ ہونا چاہیے، آپ کا تو بنگلہ ہونا چاہیے، آپ کا تو فلان ہونا چاہیے۔ اب یہاں بھی اسی سوال کا جواب ہے جو بیان کیا جاتا ہے، وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اگر آسمان کا ایک ٹکڑا بالفرض اور محال ان پہ گرایا بھی جائے، دکھایا بھی جائے، تو پھر وہ نہیں کہیں گے کہ ہاں یہ ہو گیا، بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ بادل ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے فَذَرْهُمْ، آپ ان کو اسی طرح چھوڑ دیں، حتیٰ کہ اس دن سے یہ جا کے ملیں گے، ملاقات کریں گے، جس میں یہ بے ہوش ہوں گے، یعنی قیامت، اور اس دن ان کو کچھ بھی کام نہیں دے گا، یہ ان کا دنیاوی مکر و فریب جو وہ یہاں پہ کرتے تھے، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ ظالم ہیں، اس لیے فرمایا للذین ظلموا عذابا دون ذلک، ظالموں کے لیے عذاب جہنم تو ہے، لیکن اس سے ورے ان کے لیے اور بھی عذاب ہے، دنیا میں بھی قسم قسم کے عذاب
میں یہ مبتلا ہوں گے۔ چنانچہ بدر کے موقع پر ان کے ساتھ یہی ہوا تھا، خواب سے لیکن یہ ہے کہ یہ جانتے نہیں ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم تسلی دیتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے کا آپ انتظار کیجیے، صبر کیجیے۔ کیوں کہ آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کے جو معجزات کے متعلق جو مطالبات ہیں تو وہ پورے ہو جائیں۔ اللہ اپنے علم کے مطابق فرماتے ہیں کہ یہ اناد کی وجہ سے اس طرح کی بات کر رہے ہیں، ایمان لانے کی وجہ سے نہیں۔ اس لیے اللہ کے حکم کا انتظار کیجیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ یعنی یہ خدشہ نہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو پھر اگر یہ بات نہ مانی جائے، مجھے کوئی اذیت و تکلیف نہ پہنچایا جائے۔ فرمایا نہیں، بلکہ آپ ہمارے نظروں کے سامنے ہیں، ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کو یہ کچھ تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس کے لیے پھر وہی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا ہے کہ اس غم اور پریشانی سے اپنے آپ کو دور رکھ کر اپنا تعلق اللہ کے ساتھ کر لیں۔ ویسے بھی تو آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، لیکن کسی چیز کو ذہن میں رکھنا اور اس پہ سوچنا تو مختلف قسم کی باتیں تو ذہن میں آتی ہیں۔ کہا آپ اس کو اپنے ذہن سے ہی نکال دیں، اللہ کے حکم کا فیصلہ فرمائیں اور اپنا توجہ اللہ کی طرف کیجیے۔ تسبیح تحمید اللہ کی کیجیے جس وقت آپ اٹھتے ہیں، سونے کے بعد آپ اٹھتے ہیں، یا کہیں کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک اللہم و اتوب الیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع سے اٹھ کے یہ دعا پڑھتے تھے، اور فرمایا کسی بھی مجلس میں آدمی جب بیٹھتا ہے، جب اس مجلس سے پوچھتا ہے تو اس کو چاہیے یہی دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک اللہم و اتوب الیک۔ یہ دعا پڑھ لے تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا آپ سوئیں یا اٹھیں یا کسی مجمع میں آپ بیٹھے ہوں، اللہ کی تسبیح کریں، اور من اللیل فسبح، رات کے کسی حصے میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرے۔ مغرب و عشاء بھی مراد ہے، تہجد کی نماز بھی مراد ہے، ادبار النجوم، تاروں کے پیٹھ پیچھے ان کے چگنے کے بعد اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اگر یہ دیکھ لے ایک ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا، یقولوا، تو کہیں سحاب مرقوم، یہ تو تہبتے بادل ہے، فذرہم، آپ ان کو چھوڑ دیں، حتی یلاقوا، حتیٰ کہ وہ ملاقات کر لیں، یومہم الذی، اپنے اس دن سے، فیہ یصعقون، کہ اس میں وہ بے ہوش ہوں گے، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، اس دن کچھ کام نہیں دے گا ان کو ان کا یہ دنیاوی مکر و فریب کچھ بھی۔ یہاں تو دین اسلام کے خلاف مختلف تدبیریں وہ بناتے ہیں، آخرت میں وہ ان کو کچھ بھی کام نہیں دے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی مدد کی جائے گی، اللہ کے جانب سے بھی ان کی مدد نہیں ہوگی، اور مخلوق کے جانب سے تو ویسے بھی ان کی مدد نہیں ہوگی، وہ بے یار و مددگار ہوں گے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، بے شک وہ لوگ جو ظالم ہیں ان کے لیے عذاب ہے اس کے علاوہ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ،
لیکن ان میں اکثر اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے اپنے رب کے حکم کے سامنے، اپنے رب کے حکم کا انتظار فرمائیے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَّا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نظروں کے سامنے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف و گزند یہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح و تحمید بیان کیجیے اپنے رب کی، حین تقوم، جس وقت آپ اٹھتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کے ایک حصے میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کر لے۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور تاروں کے چھپنے کے بعد۔ اللہم وفقنا لما تحب